اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان اور کرم سے ہم سورہ نساء کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ نساء غالباً 176 آیات پر مشتمل ایک صورت ہے۔ پارہ نمبر 4 کی یہ انتہائی اہم صورت ہے، جس میں مختلف احکامات اور بالخصوص جو وراثت کے حکم ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں علم وراثت کو بھی سمجھنے کی اور اس کو یاد رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے ہی مشکل جو علم ہے وہ علم وراثت ہی ہے۔ قرآن نے اس کو بڑے آسان اور خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نساء کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اے لوگو، یا ایہا اے الناس لوگو، اے لوگو، اتقوا ڈرو، ڈرتے رہو، ربکم اپنے رب سے، الذی جس نے خلقکم تم کو پیدا کیا، خلقہ پیدا کیا، تم کو، من سے نفس جان، واحدہ ایک، جس نے تمہیں ایک نفس سے ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور خلق پیدا کیا، منہا اس سے، زوجہا اس کی زوج کو، اس کی بیوی کو، اس کے جوڑے کو، وبثا اور پھیلا دیا، منہما ان دونوں میں سے، رجالن کثیرن کثرت کے ساتھ مردوں کو، ونساءن اور عورتوں کو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، الذی جو، تساءلون تم سوال کرتے ہو، بھی اس کے بارے میں، یعنی جو تم سوال کرتے ہو، بھی اس کے ساتھ اس چیز سے ڈرو، والارحام اور ارحام یعنی رشتہ داریاں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، علیکم تم پر، رقیباً، رقیب کہتے ہیں گہری نگاہ رکھنے والے کو، تو بے شک اللہ تعالیٰ تم پر جو ہے وہ رقیب ہے۔ اے لوگو، اے لوگو ڈرتے رہو اللہ سے جس نے تم کو پیدا کیا، اس نے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت کو روئے زمین پر پھیلا دیا، اور خدا سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو، اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے جس کے نام کے ساتھ تم سوال کرتے ہو یا آپس میں مانگتے ہو، سائل بنتے ہو ایک دوسرے کے، جس کے نام کے ذریعے، اس سے ڈرو، اور ارحام سے یعنی رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے سے بچو، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اس کا سادہ سا ترجمہ اور ساتھ مختصر تشریح جو ہے وہ کی۔ تو اس پر یہاں پر تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں کہ اے لوگو یعنی اے مکہ والو، تم اپنے رب کے عذاب سے ڈرو، اس طریقہ پر کہ اس کی اطاعت کرو جس نے تم کو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور اسی سے اس کا جوڑا یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو ان کی بائیں پسلیوں میں سے ایک پسلی سے پیدا کیا۔ ان دونوں یعنی آدم اور حضرت حوا علیہ السلام بہت سے مرد اور عورتوں کو پھیلانے کا ذریعہ بنے، ان سے مرد اور عورت پھیلے، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، یعنی اللہ کا واسطہ، تمہیں خدا کا واسطہ، میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں یا تجھ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں مجھے یہ چیز جو ہے وہ دے دو یا میرا یہ کام کر دو، تو اللہ نے ارشاد فرمایا جس کے واسطے دے دے کر تم سوال کرتے ہو یا کام کرتے ہو تو تم جو ہے وہ اس سے ڈرو۔ اور یہاں پر ذکر کیا کہ قطع رحمی کرنے سے بھی ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، یعنی تمہارے اعمال کو محفوظ رکھنے والا ہے، تو وہ تم کو ان اعمال کی جزا بھی دے گا، اور ان اعمال کی وہ نگہبانی اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہیں اس کا پورا جو ہے وہ بدلہ دیا جا سکے۔ یہ تو تھی پہلی آیہ مبارکہ، اس کا ترجمہ ہم دوبارہ کر لیتے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو تم اپنے رب سے،
الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا من نفس واحدہ ایک جان سے، وخلق منہا زوجہا اور اس سے جو ہے وہ بہت سی جانوں کو پھیلایا، وبث منہما رجالا کثیرا اور ان سے بہت سے مرد جو ہے وہ نکالے، ونساء اور عورتیں نکالیں، یا روئے زمین پر بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ واتقوا اللہ الذی تسالون بہ اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے ذریعے تم سوال کرتے ہو، والارحام اور قطع رحمی سے بچو، ان اللہ کان علیکم رقیبا بے شک اللہ تعالی جو ہے وہ تمہارے اوپر نگہبان ہے، یا اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ آیہ مبارکہ جو ہے وہ ہماری مکمل ہوتی ہے۔ اگلی آیہ مبارکہ کی طرف جو ہے وہ پڑھیں۔ اگلی آیہ مبارکہ اس ضمن میں کیا کہہ رہی ہے؟ ارشاد فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، وَآتُوا اور دو، الیتامہ یتیموں کو، یہ یتیم کی جمع ہے یتامہ، وآتوا الیتامہ اور یہ دو یتیموں کو، اموالہم ان کے مال، ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، واو اور لا نہیں، تتبدلوا بدلو، الخبیث خبیث کو بالطیب طیب کے ساتھ، یعنی خبیث کو ناپاک کو پاک کے ساتھ نہ بدلو، خلط ملط نہ کرو، مکس نہ کرو۔ ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، ولا تاکلوا اور نہ کھاؤ اموالہم یتیموں کے مال کو، ان کے مال کو، الی اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر اپنے مالوں کی طرف، یعنی یتیموں کا مال اپنے مال میں مکس کر کے اپنے مال میں شامل کر کے نہ جو ہے وہ کھاؤ، انہو بے شک وہ کانا ہے حوبن، یعنی یہ جو تم کام کرتے ہو، یہ جو کام ہے یہ کیا ہے؟ حوبن گناہ ہے، کبیرن بڑا، انہو کان حوبن کبیرہ بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ ترجمہ یوں بنے گا، اور یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو اور ان کے پاکیزہ مال کو برے مال سے نہ بدلو، ناقص مال سے نہ بدلو، اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں پر جو چیز ذکر کی گئی وہ یہ ہے کہ یتیم جب بالغ اور باشعور ہو جائے تو ان کا مال ان کے سپرد کرنا چاہیے، اور جو حد بلوغت ذکر کی گئی وہ 15 سال ہے عمر کے حوالے سے، تو 15 سال اگر جو ہے وہ عمر کا ہو جاتا ہے، حد بلوغت کو پہنچ جاتا ہے، تو پھر اس کا مال جو ہے اس کے حوالے کیا جائے گا، لیکن آگے ایک شرط رکھی گئی ہے، اس شرط کے مطابق اس کو دیا جائے گا۔ اور یہاں پہ یہ بھی ذکر کیا گیا کہ ایسا نہ کرو کہ ان کے مال سے اچھی چیزیں لے لو اور صرف گنتی کی گھٹیا چیزیں ان کے بدلے میں رکھ کے پوری کر دو، ایسے ہرگز نہ کرو، یعنی خبیث یعنی ردی مال جو ہے وہ طیب مال کے ساتھ مکس نہ کرو، یعنی ردی ہے نا، ردی ڈال دو، خراب مال ڈال دو اور اچھا مال ان کا نکال لو اور اسی کے برابر کا مال اس کے اندر رکھ دو، تو یہ ناانصافی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا۔ آیت نمبر 3 کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 3 میں سارا حکم جو ہے وہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، پھر اس کی ہم تشریح کی طرف جائیں گے، مکمل اس کی جو ہے وہ تشریح موجود ہے۔ ارشاد فرمایا واو اور ان اگر خفتم تم ڈرو، خائف ہو، تمہیں خوف ہو، اللہ کہ نہ کر سکو گے، تقسطوا عدل کہ تم نہ کر سکو گے عدل، فی الیتامہ یتیموں کے معاملے میں، فنکحوا تو نکاح کر لو، ماں جو تابا تمہیں پسند آئیں، لکم تمہیں، من النسائی عورتوں میں سے، مثنا تم 2 شادیاں کر سکتے ہو، وثلاثا 3 کر سکتے ہو، ورباع اور 4 کر سکتے ہو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، اور اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں عدل نہیں کر سکو گے، انصاف نہیں کر سکو گے، تو تمہیں دوسری عورتوں میں سے جو پسند آئے ان کے ساتھ نکاح کر لو، تم 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تمہیں خوف ہو، تم خائف ہو، اللہ تعدلوا کہ تم عدل نہیں کر سکو گے 4 بیویوں کے درمیان، تم عدل و انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدہ پھر تمہیں ایک ہی جو ہے وہ نکاح کرنا ہے، ایک ہی شادی کرنی ہے، او ما ملکت ایمانکم یا پھر جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں ہے، تمہاری لونڈیاں ہیں جو پرانے دور میں تھی جن کا حکم اب ختم ہو چکا ہے، غلام عورتیں، باندیاں، ما ملکت ایمانکم تمہاری جو باندیاں ہیں پھر تم ان سے جو ہے وہ نکاح کر سکتے ہو، ذالک ادنا یہی جو ہے ادنا ہے، یعنی ادنا کا یہاں پہ معنی ہے قریب تر ہے، اللہ تعولو قریب تر کہ اللہ نہ ہو، تعولو تم جھک پڑو ایک طرف۔ اس کا مکمل ترجمہ یوں ہوگا
اور اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے، لڑکیاں یتیم ہیں، تمہاری جو ہے وہ ملکیت میں آ گئیں، تمہارے جو ہے وہ ماتحت ہو گئیں یا تمہارے زیر سایہ پلنے لگیں، تو اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں، دو دو یا تین تین یا چار چار ان سے نکاح کر لو، یعنی 4 شادیوں کا حکم دیا گیا۔ اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ جب عورت سے یکساں سلوک نہ کر سکو گے تو ایک عورت ہی کافی ہے، یا لونڈی باندی جس کے تم مالک ہو، اس سے تم بے انصافی سے جو ہے وہ بچ جاؤ گے، اس سے تم جو ہے وہ ایک طرف نہیں جھکو گے، یہ اس سے بہتر ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ اس کی تفسیر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے بخاری شریف کی کہ صاحب حیثیت اور صاحب جمال یتیم لڑکی کسی ولی کی سرپرستی میں ہوتی تو وہ اس کے مال اور جمال کی وجہ سے شادی تو کر لیتا، لیکن اس کا دوسری عورتوں کی طرف پورا حق مہر جو ہے وہ نہ دیتا تھا۔ یہ عرب میں ایک رواج تھا، یتیم بچی اگر پسند آ گئی ہے، اس کا جمال، اس کا حسن اور اس کی دولت پر نظر آ گئی ہے، مال و دولت اس کے پاس زیادہ ہے، تو وہ شادی تو کر لیتے لیکن اس کا مہر ادا نہ کرتے جس طرح باقی عورتوں کو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ظلم سے روکا ہے، اگر تم گھر کی یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو ان سے نکاح مت کرو، تمہارے لیے دوسری عورتوں سے نکاح کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ بلکہ ایک کی بجائے 4 تک نکاح کر سکتے ہو، بشرطے کہ ان کے درمیان انصاف کے تقاضے پورے کرو۔ ایک سے زائد کرنے کی اجازت ہے، حکم نہیں، یہ اجازت ہے، حکم نہیں ہے۔ یہ بھی آپ پہ واضح رہے کہ یہ جو 4 شادیوں کا حکم دیا گیا یہ جو ہے صرف جو ہے اجازت ہے، حکم نہیں۔ اگر کوئی کرتا ہے تو ٹھیک، اگر کوئی نہیں کرتا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ اور وہ بھی انصاف کی شرط کے ساتھ قید لگا دی کہ اگر تم انصاف کر سکتے ہو پھر 4 کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے اور تفسیر ہے جو ان کے شاگرد حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کی کہ جاہلیت میں نکاح کی کوئی حد نہیں تھی، ایک شخص 10 بعض اوقات 20 بیویاں کر لیتے تھے۔ جب اس کثرت ازدواج سے مصارف بڑھ جاتے تھے، خرچے بڑھ جاتے تھے، تو مجبور ہو کر کیا کرتے، جو ان کے ماتحت یتیم بچے تھے، خواہ بھانجے ہوں، بھتیجے ہوں، یا کوئی اور بے کس کوئی مجبور ہو، یا کوئی اپنے عزیز کے جو ہے وہ بچے ہوں جو کہ یتیم ہو گئے ہوں، ان کے پھر حقوق پر دست درازی کرتے، ان کے حقوق جو ہے وہ چھیننے کی کوشش کرتے، ان کے مال چھیننے کی کوشش کرتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے 4 کی حد مقرر کر دی۔ ایک روایت سے اس بات کی تصدیق بھی ہوتی ہے کہ باقاعدہ 4 کی حد مقرر ہوئی۔ چنانچہ روایت میں مذکور ہے کہ طائف کا ایک رئیس تھا غیلان ابن سلمہ ثقفی، غیلان غین یا لام الف لا اور نون، غیلان ابن سلمہ ثقفی جب اسلام لایا تو اس کی 10 بیویاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باقیوں کو چھوڑ دو، صرف 4 رکھ لو، جو 4 تمہیں پسند ہے ان کو رکھ لو، باقیوں کو اپنے نکاح سے الگ کر دو۔ اسی طرح دوسرا شخص تھا نوفل بن معاویہ دہلمی، جب وہ اسلام لے کے آئے تو ان کی 5 بیویاں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حکم دیا کہ تم جو ہے وہ ایک چھوڑ دو اور 4 کو جو ہے وہ اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہو۔ اب یہاں پر تعداد جو ازواج کا ذکر ہے، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، تو اس پہ کچھ اعتراضات تھے مستشرقین کے، عیسائیوں کے، ہندوؤں کے، تو اس کی طرف تھوڑی سی جو ہے وہ نشاندہی کرنی ہے اور پھر آپ کو سمجھانا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شادیاں فرمائیں، اب ان شادیوں پر اعتراض کرنے والے اس طرح حد تک گزر گئے کہ انہوں نے نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت نازیبا کلمات جو ہے وہ اس ضمن میں کہے، تو اس کی طرف جو ہے وہ آج تھوڑا سا اشارہ کر کے میں آگے بڑھوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے تعداد ازواج کا حکم نہیں دیا، بلکہ نہایت سخت شرائط کے ساتھ اجازت دی ہے، اور شرائط نہ پوری کرنے کی صورت میں عند اللہ مواخذے کی بھی وعید فرمائی۔ حکومت وقت کو بھی اختیار دیا کہ وہ عدم انصاف اور ظلم و زیادتی کی صورت میں مداخلت کرے، جس طرح خلا کا حکم ہے۔ بعض لوگ اپنی غلامانہ ذہنیت کے نتیجے میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کا اصل مقصد تعداد ازواج کے طریقے کو ختم کرنا تھا، یعنی جو ازواج کی تعداد کا جو طریقہ مقرر کیا گیا تھا اس کو ختم کرنا تھا، 10 15 20 25 30۔ پھر لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اتنی تعداد ختم کرنا تھا اور کم تعداد رکھ کے جو ہے وہ حد بندی کر کے اسلام نے چھوڑ دیا۔ لیکن یہ نظریہ اصل ہے کہ اس کا مسلمانوں کا نہیں، بلکہ یہ اصل نظریہ مسیحت زدہ ذہنیت سے مرعوبیت کا نتیجہ ہے، یعنی عیسائی ذہن تھا
اور یہ عیسائی ذہن سے متاثر ہوئے، عیسائی گفتگو سے متاثر ہوئے، جن کی زیادہ لیکس لیکن سے ہوتی ہے وہ زیادہ اس سے متاثر ہوتے ہیں. تو انہوں نے پھر یہ اپنے تئیں ایک جو ہے وہ موقف واضح کر دیا کہ تعداد ازواج کو ختم کرنا مقصد تھا، لیکن اسلام نے قدم مقرر کر کے چھوڑ دیا. حالانکہ یہ بات نہیں، تعداد ازواج کا بذات خود برائی ہونا جو ہے بجائے خود ناقابل تسلیم ہے. یعنی تعداد ازواج جو ہے یہ برا نہیں ہے، لیکن اس کی ایک حد بندی کی شرط کے ساتھ اور بتا دیا کہ اتنی تمہیں گنجائش موجود ہے، یہ اجازت ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ بعض حالات میں یہ چیز ایک تمدنی اور اخلاقی ضرورت بن جاتی ہے. اگر اس کی اجازت نہ دی جائے تو وہ لوگ جو ایک عورت پر قانے نہیں رہ سکتے وہ اثارے نکاح سے باہر صنفی بدامنی پھیلانے لگتے ہیں، جس کے نقصانات تمدن اور معاشرے کے لیے اس سے بہت زیادہ ہیں، جس طرح کے یورپین کنٹریز ہیں. اب تعداد ازواج کے حوالے سے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کا اس حوالے سے کیا موقف ہے. اور سب سے پہلی چیز جو ہے وہ مسٹر ڈیون پورٹ جو ایک مشہور عیسائی فاضل ہے، جو ان کا پادری ہے، ایک ان کا عالم ہے، تو وہ تعداد ازواج کی انجیل سے بہت سی آیات نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے کہ ان آیتوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ تعداد ازواج صرف پسندیدہ ہی نہیں بلکہ خدا نے اس میں خاص برکت رکھی ہے. تو یہ عیسائیوں کا باقاعدہ اس حوالے سے موقف ہے. یہ مسلمانوں کو جو ہے وہ تہمت لگاتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ کے نبی نے نعوذ باللہ شادیاں کی، صحابہ نے اتنی شادیاں کرنی، حضرت علی نے اتنی کرنی، حضرت امام حسن نے اتنی کرنی، فلاں نے اتنی کرنی، تہمتیں لگاتے ہیں. حالانکہ خود انجیل میں تعداد ازواج کا جو ہے وہ ذکر موجود ہے، اور یہ ہے مسٹر ڈیون پورٹ جس نے اس چیز کا اعتراف کیا، اور اس نے یہاں تک لکھا کہ اس میں برکت بھی موجود ہے. اسی طرح پادری نکسن اور جان ملٹن اور اپیکزک ٹیلر نے بھی پرزور الفاظ میں اس کی تائید کی ہے. اسی طرح ویدک تعلیم غیر محدود ازواج کو جائز رکھتی ہے، اور اس سے تو 10 10 13 13 27 27 بیویوں کو ایک وقت میں جمع کرنے کی اجازت جو ہے وہ موجود ہے، یہ ویدک ہے. اسی طرح کرشن جو ہے وہ اس کے اندر جو ہندوؤں میں قابل تعظیم اوتار مانے جاتے ہیں، کرشن جو ان کے مانے جاتے ہیں دیوتا یا خدا جو یہ کہتے ہیں ان کو، ان کی سینکڑوں بیویاں تھیں. تعداد ازواج نہ صرف انسداد زناکاری ہے بلکہ ایک سماجی ضرورت بھی ہے، اور مردوں کی بنسبت عورتوں کی کثرت کا علاج بھی. مردوں کی نسبت عورتوں کی کثرت ایک مشاہداتی بات ہے، تو اس کے حل کے لیے یہ تعداد ازواج کا جو ہے وہ طریقہ کار رکھا گیا. اب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو آپ نے شادیاں فرمائی ہیں اس حوالے سے آپ کی میں تھوڑی سی رہنمائی کرتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شادیاں فرمائیں وہ آپ نے اپنی جوانی میں نہیں فرمائیں، بلکہ آپ نے 50 سال جب آپ کی عمر ہو چکی تھی اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ تعدد ازواج کو اختیار فرمایا. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے اور ان کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ نکاح پہ نکاح کرتے گئے. تو یہ اس طرح کی جو ہے وہ بکواسات بھی سننے کو ملتی ہیں، دیکھنے کو ملتی ہیں، لکھے ہوئے پڑھنے کو ملتی ہیں. تو اس حوالے سے آپ کے سامنے جو ہے وہ میں چند گزارشات پیش کروں. کثرت ازواج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظریہ کیا تھا؟ تو نظریہ آپ کا یہ تھا کہ بعض مسائل جو تھے سامنے آئے جن کی وجہ سے آپ نے جو ہے وہ کثرت ازواج کو جو ہے وہ اختیار کیا. اب اس حوالے سے میں چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیرت نبوی کے متعلق 2200 روایات ہیں. اگر صرف حضرت عائشہ صدیقہ ہی سے شادی کرتے، کسی اور زوجہ سے شادی نہ کرتے، تو حدیث کم تھے. جو عورتیں یا بچیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان ازواج کے ذریعے مسائل پوچھتی تھیں، وہ مسائل اس امت تک نہ پہنچ پاتے، اور پھر جو ہے وہ امت جو ہے وہ مسائل کو سمجھنے میں محروم ہو جاتی اور طرح طرح کی خرابیاں اور خامیاں آ جاتی. تو اسی طرح حضرت ام سلمہ کی مرویات جو ہیں وہ 300 جو ہے وہ 78 ہیں، 378 ہیں. اگر ان سے بھی شادی نہ کرتے تو مطلب 378 حکم جو ہے وہ ختم ہو جاتے. اسی طرح انبیاء کے بلند مقاصد اور پورے عالم کی انفرادی اور اجتماعی خانگی اور ملکی اصلاحات کی فکروں کو دنیا کے شہوت پرست انسان کیا جانے کہ کس طرح جو ہے وہ انسان کی اصلاح کرنا مقصود ہے.
تو وہ تو سب کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں. اسی کے نتیجے میں کئی صدیوں سے یورپ کے ملحدین اور مستشرقین نے ہٹ درمی سے فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعداد ازواج کو نعوذ باللہ ایک خالص جنسی نعوذ باللہ اور نعوذ باللہ ایک نفسانی خواہش کی پیداوار قرار دیا. نعوذ باللہ استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد. اگر آپ کی سیرت پاک پر ایک سرسری نظر بھی ڈالی جائے تو ایک ہوش مند جو منصف مزاج آدمی ہے وہ یہ بات ضرور جانے گا کہ آپ نے اپنی معصومانہ زندگی قریش مکہ کے سامنے اس طرح گزاری کہ 25 سال کی عمر میں ایک سن رسیدہ خاتون جنہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے ان سے نکاح کیا. آپ کی عمر 25 سال ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال ہے. آپ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ گزارا کیا اور 25 سال تک انہی کے ساتھ جو ہے وہ آپ رہتے رہے. آپ مہینہ مہینہ گھر چھوڑ کر غار حرا میں مشغول عبادت رہتے. دوسرے نکاح جتنے بھی ہوئے 50 سال کی عمر کے بعد ہوئے. مثلا آپ نے اپنی جوانی گزاری، آپ نے اپنی زندگی گزاری 50 سال سے پہلے. کوئی حوالہ کوئی ثبوت نہیں دے سکتا کہ آپ نے اس دوران نکاح کیا ہو. آپ نے 50 سال جب آپ کی عمر کے گزر گئے تو اس کے بعد آپ نے پھر جو ہے وہ نکاح کیا، اور وہ بھی کس طرح کیا. اب ذرا دیکھیں وہ کیا معاملہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی چیز منسوب کرنے کا اگر ان کو موقع ملتا تو وہ ضرور کرتے. مثلا آپ پر کبھی ساحر ہونا، جادوگر ہونا، شاعر ہونا، مجنون ہونا، کذاب ہونا، مفتری ہونا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اس طرح کے الزامات لگاتے. تو لیکن آپ کی معصومانہ زندگی پر کوئی ایسا حرف کہنے کی جرت کسی کو نہیں ہوئی. انہوں نے شاعر تک کہہ دیا، مجنون تک کہہ دیا، شاعر تک کہہ دیا، لیکن کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ آپ کی اس معصومانہ زندگی پر کوئی جو ہے وہ حرف اٹھا سکے، کوئی بات کر سکے. تو یہ کفار مکہ اور کفار قریش بھی جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 50 سالہ زندگی کتنی پاکیزہ ہے اور کتنی درست ہے. ان حالات میں اگر ہم دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد نکاحوں کی جو کیفیت اور حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ 25 سال کی عمر شریف سے لے کر 50 سال تک آپ تنازت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ جو ہے وہ رہے. آپ کی زوجہ رہی. ان کی وفات کے بعد حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نکاح ہوا. حضرت سودا تو آپ کے گھر تشریف لے آئیں اور حضرت عائشہ صغر سنی کی وجہ سے اپنے والد ہی کے گھر میں رہیں. اور جب آپ کی رخصتی ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر 17 سال تھی. یہ باقاعدہ تحقیق کرنے کے بعد یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ جو بخاری کے اندر روایات ملتی ہیں 9 سال تھی، 7 سال تھی، یہ محل نظر روایات ہیں اور ان روایات میں جو ہے وہ اصلاح کی ضرورت موجود ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کے وقت جو عمر تھی وہ 17 سال تھی. تو حضرت عائشہ صدیقہ 2 ہجری میں مدینہ المنورہ میں آپ کی جو ہے وہ رخصتی ہوتی ہے. اس وقت آپ کی عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 54 سال تھی. اس عمر میں اگر 2 بیویاں جمع ہوئیں، یہاں سے تعداد ازواج کا معاملہ شروع ہوا. اس کے 1 سال بعد حضرت حفصہ سے نکاح ہوا. کچھ ماہ بعد حضرت زینب بنت خزیمہ سے نکاح ہوا اور صرف 18 ماہ یہ نکاح رہا اور حضرت زینب بنت خزیمہ وصال فرما گئی. اور ایک قول کے مطابق آپ کے نکاح میں 3 ماہ زندہ رہیں. پھر 2 ہجری میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے نکاح کیا. پھر 5 ہجری میں حضرت زینب بنت جاش سے نکاح کیا. اس وقت آپ کی عمر 58 سال تھی. اتنی بڑی عمر میں 4 بیویاں بیک وقت جمع ہوئیں. حالانکہ جس وقت امت کو 4 بیویوں کی اجازت مل چکی تھی اس وقت ہی آپ کم از کم 4 نکاح کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہ کیا. اس کے بعد 6 ہجری میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 7 ہجری میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر جو ہے وہ 7 ہجری ہی میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور پھر اسی سال حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا. تو یہ اگر آپ نعوذ باللہ جس طرح الزام لگایا گیا اس طرح کی کوئی کیفیت ہوتی تو آپ 58 سال کی عمر میں تعداد ازواج اختیار نہ فرماتے. حکمتیں کیا تھی؟ میری حدیثیں، میرے فرمان، میرے احکامات زیادہ سے زیادہ میری امت تک جو ہے وہ پہنچ جائیں. تو یہ تعداد ازواج کے حوالے سے یہ جو آیت ہے جس کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیے ہیں. تو یہ آپ نے سمجھنے ہیں اور ان کو آپ نے یاد بھی رکھنا ہے جو چیزیں آپ کے سامنے میں نے ذکر کی ہیں. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف جائیں جی. ارشاد فرمایا وآتوا النساء صدقاتهن نحلا، وآتوا اور دو النساء عورتوں کو صدقاتهن ان کے مہر، ان کے حق مہر، نحلا خوشی خوشی.
اگر نحلا ہو تو یہ باغ ہوتا ہے، اور نحلا ہو تو مندون کے نیچے زیر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے خوشی سے۔ وآت النساء صدقاتهن نحلا، اور عورتوں کو ان کے حق مہر جو ہے وہ خوشی خوشی دو۔ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، پس ان اگر طبنا وہ تمہیں معاف کر دیں، لکم تمہارے لیے، عن شيء منه حق مہر میں سے کسی چیز کو، نفسا اپنے دل میں، اپنے دلی خوشی کے ساتھ، اپنی خوشی کے ساتھ اگر وہ اس چیز کو چھوڑ دیں، معاف کر دیں، یا وہ حق مہر لینے سے انکار کر دیں، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا، اگر وہ اپنی خوشی سے حق مہر جو ہے وہ نہ لیں اور تمہیں جو ہے وہ دے دیں، فکلوا، پس اس میں سے کھاؤ، ہنی مریا، مزیدار خوشگوار طریقے کے ساتھ، یعنی ذوق و شوق سے پھر کھا لو، کوئی حرج نہیں۔ یعنی ہنی مریا کا مطلب یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے ذوق شوق کے ساتھ اس کو جو ہے وہ تم کھا سکتے ہو۔ تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ اب یوں بنے گا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو، ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دیں تو اسے ذوق شوق سے کھا لو، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگلی آیت کی طرف بڑھیں، آیت نمبر 5، ارشاد فرمایا، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ وَلَا تُؤْتُوا، اور نہ دو، السفہاء بے عقل کو، یہ صفی کی جو ہے وہ جمع ہے، سفہاء بے عقل، بے عقل کو، بے شعور کو نہ دو، اموالکم اس کا مال، اللہ جو جعل اللہ لکم اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے، قیامً سہارا، وہ مال جو اللہ نے تمہارے لیے بھی سہارا بنایا ہے، وہ مال کسی بے عقل کے حوالے نہ کرو۔ وارزقوہم فیہا، اور اس بے عقل کو اس مال میں سے کھلاؤ، وکسوہم اسی مال میں سے پہناؤ، وقولوا لہم قولا معروفا، وقولوا اور کہو، لہم ان کے لیے، قولا بات، معروفا معقول، ان کے لیے عقل والی معقول باتیں کہتے رہو۔ بے عقلوں کو ان کا مال جسے خدا نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت بنایا، تمہارا سہارا بنایا، مت دو، اس میں سے ان کو کھلاتے رہو، پہناتے رہو، ان سے معقول باتیں کرتے رہو۔ مطلب اس کا کیا ہے یہاں پر؟ مطلب یہ ہے کہ جو یتیم بچے پرورش میں آ جائیں، یا وہ بچے جو بے عقل ہوں، ان کو جو ان کی ملکیت میں مال ہو وہ نہیں حوالے کرنا چاہیے جب تک ان کو عقل نہ آ جائے، جب تک ان کو تقسیم کرنے کا شعور نہ آ جائے۔ اگلی آیت پہ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا جس کو ہم جو ہے وہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے رشدن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ رشدن کہتے ہیں صرف کرنے کی، خرچ کرنے کی صلاحیت کو، کہ وہ مال اپنا کس طرح خرچ کرتا ہے۔ جب اس میں یہ عقل پیدا ہو جائے تو اس کو پھر جو ہے وہ مال دینا چاہیے۔ اس میں امام اعظم ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ اگر وہ 15 سال کا ہو گیا لیکن اسے رشد نہیں آئی، ہدایت نہیں آئی، اس کا جو ہے وہ ذہن جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوا کہ وہ مال کو درست سمت میں لگا سکے، تو آپ نے فرمایا 7 سال تک انتظار کیا جائے، اور اگر 7 سال کے بعد بھی جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا تو پھر مال اس کے حوالے کر دیا جائے، یعنی 22 سال کا ہو جائے تو پھر مال اس کو دے دینا چاہیے، بے شک اس کی عقل ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اس میں پھر اختلاف ہے امام ابو یوسف کا، امام محمد کا اور امام شافعی کا۔ اب تینوں فرماتے ہیں کہ اگر اس کو عقل نہیں آئی، اگر اس کو مال تقسیم کرنا نہیں آیا تو پھر کبھی بھی اس کے حوالے اس کا مال نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کی ضرورت کے مطابق اس کو وہ مال جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو یہ آج ہم نے جو چیزیں پڑھی، ہم نے 5 آیات جو ہے وہ ان کا ترجمہ کیا اور 5 آیات کو سمجھا، اس کی تشریح کی۔ تو یہ آپ کے سامنے جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھ کر ان پہ جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن فہمی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ بھی آئی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے صدقے بخشش عطا فرمائے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زد فزد آمین ثم آمین۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة وعلى آلہ وازواجہ وآبائہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 6 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 6 اور اس آیت نمبر 6 میں جو احکامات ہیں ہم ان کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ۔ وَابْتَلُوا اور آزماتے رہو، امر کا صیغہ ہے۔ وَابْتَلُوا آزماتے رہو، الیتامى یتیموں کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بالغوا وہ پہنچیں، النکاح نکاح کی عمر کو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پس ان اگر آنستم تم پاؤ، منہم ان سے، رشدن صلاحیت یا درستگی، فادفعوا الیہم اموالہم، فادفعوا تو دے دو الیہم ان کو، اموالہم ان کے مال، ولا تأکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا، ولا تأکلوها اور اس مال کو نہ کھاؤ، اسرافا جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ، وبدارا اور جلدی جلدی، ان یکبروا کہ وہ بڑے ہو جائیں، یعنی اس ڈر سے تم جلدی جلدی نہ کھاؤ اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور من جو کانا ہو غنیًا غنی امیر، فَلْيَسْتَعْفِفْ وہ بچتا رہے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا اور جو فقیر ہو غریب ہو، فَلْيَأْكُلْ تو اسے چاہیے کہ کھائے، بالمعروف دستور کے مطابق۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، پس اذا جب دفعتم حوالے کر دو، الیہم ان کو، اموالہم ان کے مال، فاشہدوا تو گواہ کر لو، علیہم ان پر، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ، حسیباً حساب لینے والا۔ تو اس کا با محاورہ ترجمہ یوں بنے گا، اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو، پھر بالغ ہونے پر اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے، اس خوف سے اس کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دینا۔ جو شخص غنی ہو اس کو ایسے مال سے قطعی طور پر پرہیز کرنا چاہیے، یعنی بچ جانا چاہیے، وہ مال استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو یتیموں کی پرورش کرنے والا اگر غریب ہے تو اسے چاہیے کہ دستور کے مطابق، جو ضرورت ہے اس کے مطابق، یا بقدر خدمت اس کے مناسب طریقے کے مطابق جو ہے وہ مال اتنا لے لے، اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو قرآن کا فیصلہ یہ ہے، تو گواہ قائم کر لو تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ ان کا یہ مال تھا اور تم نے ان کے حوالے کر دیا، اور حقیقت تو خدا ہی حساب لینے والا کافی ہے، یعنی حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ حساب اور کتاب کرنے والا ہے۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ یتیموں کے حوالے سے ہے کہ جب تم ان کو آزما لو، جب یتیموں کی آزمائش کر چکو تو ان کا مال جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیا کرو۔ تو یہ جو چیز یہاں پہ ذکر کی گئی ہے اس پر ہم نے تھوڑا سا جو ہے وہ غور کرنا ہے۔ یہاں پر ذکر کیا گیا کہ اگر یتیم بچے ہوں، اور یہاں پہ ابتلو کا معنی ہے آزمائش کرتے رہو، ان سے کام لیتے رہو، کام کاج میں ان کو مصروف رکھو، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں ابتلا یا آزمائش کا لفظ قرآن میں 37 مقامات پر استعمال ہوا، 37 قرآن پاک میں ایسی پلیسز ہیں جہاں پر ابتلا کا، آزمائش کا لفظ استعمال ہوا، اور آزمائش مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو یتیموں کو آزمانے کا ذکر ہے وہ معنی یہ ہے کہ یتیموں کو کام کاج میں مصروف رکھو، اور جب تک وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، مطلب جب تم ان میں صلاحیت دیکھو کہ وہ مال خرچ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بالغ ہو چکے ہیں اور مال خرچ کرنے کی ایک صلاحیت ان کے اندر آ چکی ہے، پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔
لیکن ایک چیز یہ ذہن میں رکھو کہ ابھی اگر یتیم بچہ چھوٹا ہے اور تمہارے پاس اس کا مال بطور امانت موجود ہے، تو اس ڈر سے کہ وہ بڑا جو بچہ ہے وہ جلدی بڑا ہو کر مال میرے سے واپس نہ لے لے، تو اس ڈر سے جلدی نہ کھاؤ، اس ڈر سے فضول خرچی نہ کرو۔ اور اگر تم امیر ہو تو تمہیں چاہیے کہ اس مال سے بچ جاؤ، اپنے طور پر ان یتیموں کی خدمت کرو۔ اور اگر تم غریب ہو، خرچ نہیں اٹھا سکتے، جتنی خدمت بنتی ہے، جتنا خرچہ بنتا ہے، صرف اتنا خرچہ لے لو۔ مثلا وہ 3 ٹائم روٹی کھاتا ہے، 3 وقت روٹی کھاتا ہے، مثلا 300 روپیہ لگتا ہے، تو صرف 300 روپیہ ہی اس کے مال میں سے نکالو، اس سے زیادہ نہ نکالو، یعنی معروف طریقے سے دستور کے مطابق اس کے مال کو لے سکتے ہو۔ جب تم ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو پھر اس پر گواہ قائم کر لو، اور اللہ تعالیٰ ہی حقیقت میں جو ہے وہ حساب لینے والا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 6 ہے جس میں یتیموں کے حوالے سے اور مال کے حوالے سے ذکر کیا گیا۔ اب ہم آتے ہیں آگے، جو ذکر کیا گیا انتہائی اہم آیت ہے جس میں ترکہ جو ہے وہ تقسیم کرنا، وراثت تقسیم کرنا، اس کے اصول ذکر کیے گئے، اور اسی کے تحت جو ہے وہ وراثت تقسیم ہوتی ہے، اسی پر اصول بنتے ہیں۔ انہی چند آیات پہ پھر پوری کتابیں لکھی گئیں جو کہ سینکڑوں ہزاروں صفحات میں مشتمل ہیں، اور یہ اتنی گہری آیات ہے کہ اگر آپ ان کو سمجھ جاتے ہیں تو آپ کو وراثت کا 90% علم جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے، اور شریعت کا 90% علم ویسے بھی وراثت کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ مسائل ہم نے سمجھنے ہیں، قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے غور فرماتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگلی آیت کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، ارشاد فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، للرجال مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے، ترک جو چھوڑا، الوالدان ماں باپ نے، والاقربون اور قرابت داروں نے۔ ایک مرد تھا، اس کے رشتہ دار یعنی والدین فوت ہو چکے، والدین نے جو مال چھوڑا مرد کو اس کا حصہ دیا جائے گا۔ جو قریبی رشتہ دار تھے، بھائی تھا یا کوئی اور اس کا قریبی رشتہ تھا، وہ دنیا سے چلا گیا تو مرد کو بھی اس کے حصے میں سے جو ہے وہ حصہ عطا کیا جائے گا۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو چھوڑا ماں باپ نے اور قرابت داروں نے۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر، وللنساء اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، وللنساء نصیب عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، مما اس میں سے، ترک الوالدان جو ماں باپ نے چھوڑا، والاقربون اور قریبیوں نے چھوڑا، مما اس میں سے، کلا تھوڑا ہو، منہ اس مال میں سے، او کاسورا یا زیادہ ہو، یعنی تھوڑا ہو زیادہ ہو، جو کچھ چھوڑا ہو والدین نے، قریبی رشتہ داروں نے، مرد اور عورت دونوں کو حصہ دیا جائے گا۔ نصیبا مفروضہ، یہ وہ حصہ ہے جو فرض کیا گیا ہے، مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے، جو ماں باپ اور رشتہ دار مال چھوڑ کے چلے جائیں، دنیا سے رخصت ہو جائیں، تو مردوں کو اس میں سے حصہ دیا جائے گا، اسی طرح عورتوں کو اس میں سے حصہ دیا جائے گا، خواہ وہ مال تھوڑا ہو خواہ وہ مال زیادہ ہو۔ یہ حصے خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ حصے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر جائیداد ہے تو جائیداد میں مرد کو بھی حصہ دیا جائے گا، عورت کو بھی حصہ دیا جائے گا۔ اور ہمارے معاشرے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ مردوں کو دے دو، عورتوں کے لیے جو ہے وہ قربانی کا آیت ہے، تسی قربانی چاہتے ہو، یعنی بھائیوں کے لیے قربانی دے دو، بہنوں کے لیے قربانی دے دو، فلاں کے لیے قربانی دے دو، نہیں، جو حصے مقرر کیے گئے اس میں قربانی جانے والا کوئی تصور نہیں ہے۔ جو حصہ مرد کا بنتا ہے وہ مرد کو دیا جائے گا، جو عورت کا بنتا ہے وہی حصہ جو ہے وہ عورت کو دیا جائے گا۔ تو یہ شرعی باقاعدہ جو ہے وہ مسئلہ یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اب آگے اگلی آیت میں اس کی تقسیم کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو یہ آیت مبارکہ آپ نے غور سے سماعت کرنی ہے۔ اب یہاں پر ارشاد فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 8 میں، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ وَإِذَا اور جب، حضر حاضر ہوں، موجود ہوں، القسمۃ تقسیم کرتے وقت، اولو القربى قریبی رشتہ دار، والیتامى اور یتیم بچے، والمساکین اور مسکین غریب، فارزقوہم منہ تو اس مال سے انہیں ضرور کھلاؤ،
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان کے لیے جو ہے وہ درست بات کہو، اچھی بات کہو۔ یہاں پر یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار یتیم اور محتاج آ جائیں، یعنی یہاں پر ان رشتہ داروں کی بات ہے جن کا اس وراثت میں حق نہیں ہے، تو آپ وراثت تقسیم کر رہے ہیں، کوئی دروازے پہ آ گیا ہے، وہ فقیر ہو، یتیم ہو، یا وہ رشتہ دار جس کا حصہ نہ ہو، تو کہا گیا فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، اس میں سے اس کو ضرور کچھ نہ کچھ کھلا دو، کچھ نہ کچھ اس کو عطا کر دو، یہ صدقہ ہو جائے گا۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان کے لیے اچھی بات کہو، وہ جھڑکیاں نہ دو، انہیں گھر سے نہ نکالو، اور انہیں اس چیز سے جو ہے وہ محروم نہ کرو، اپنی جو ہے وہ تیوری نہ چڑھاؤ، بلکہ اچھے طریقے کے ساتھ ان سے جو ہے وہ معاملہ کرو۔ یہ دوسرا حکم یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد اب تیسری چیز جو ذکر کی جا رہی ہے، اس پر غور کریں، آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا بل یخشى الذین لو ترکوا من خلفهم ذریۃ ضعافا خافوا علیہم فلیتقوا اللہ ولیقولوا قولا سدیدا۔ ولیخشى، اور چاہیے کہ ڈرے، الذین، وہ بندہ جو لو، جو تارکو، چھوڑ کے گیا، اگر جس نے چھوڑ دیا، من خلفہم، اپنے پیچھے، ذریۃن، اولاد کو، ضعافاً، یعنی ناتواں، کمزور، خافو، انہیں فکر ہو، علیہم، ان کا، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو پس اسے چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی سیدھی جو ہے وہ بات کہا کرے۔ اب یہاں پر اس کا جو معنی اور مفہوم ذکر کیا گیا ہے، اب وہ کیا ہے، اس پہ جو ہے وہ اب ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جب ایک ایسا معاملہ تمہارے سامنے پیش آئے کہ کسی آدمی کے بچے ہوں اور اسے یہ خوف ہو کہ وہ ناتواں رہیں گے، کمزور رہیں گے، مالی معاملات ان کے کمزور ہو جائیں گے، تو اگر میں یہ ترکہ سارا غلط طریقے سے تقسیم کر دوں، یا کسی جو ہے وہ، جس طرح آج کل یہ بھی ایک نیا ٹرینڈ ہے کہ میں نے ایدی سینٹر کو دے دیا ہے، میں نے چیپا کو دے دیا ہے، میں نے فلاں جو ہے وہ تنظیم کو دے دیا ہے، میں نے فلاں رفاع عامہ کے کاموں میں اس کو جو ہے وہ صرف کر دیا ہے، جائیداد اس کی ہے، کر سکتا ہے صرف، لیکن وراثت میں جن کا حق ہے انہیں پہلے دینا چاہیے۔ اور یہاں پر یہ بتایا کہ انہیں ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر وہ اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑ گئے جو کمزور ہوئی، ناتواں ہوئی، جن کی مالی معاونت اور مدد نہ ہو سکی، جو اس جائیداد سے فائدہ نہ اٹھا سکے، تو انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈرتے رہیں اور ان کے لیے درست بات کرتے رہیں، سیدھی بات کرتے رہیں، تاکہ ان کو اللہ کے ڈر کی وجہ سے یہ بات جو ہے وہ لازمی کرنی پڑے، اور یہ عمل لازمی کرنا پڑے کہ وہ اپنی جائیداد میں اپنی اولاد کا حصہ ضرور رکھ کے جائیں۔ تو یہ بھی حکم ہے یہاں پر، یہ جو رفاع عامہ کے کاموں میں دے دینا یا اسی طرح سارا مال صدقہ کر دینا، نبی پاک نے اس سے منع فرمایا کہ اپنی اولاد کو اسی طرح جو ہے وہ بے یار و مددگار نہ چھوڑو، بلکہ اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ پیچھے چھوڑ کے جاؤ، تاکہ وہ اس کو استعمال کرے اور تمہارے جانے کے بعد وہ ثابت قدم رہے، اور اپنے تئیں وہ کوشش کر کے پھر جو ہے وہ اپنے حساب سے زندگی گزارتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگلی آیت آ رہی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 10۔ اب اگلا حکم آ گیا ساتھی، ارشاد فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یأکلون، جو کھاتے ہیں، اموال الیتامی، یتیموں کے مال کو، ظلمن، ظلم سے، انما، بے شک وہی، یأکلون، کھا رہے ہیں، بھر رہے ہیں، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، اپنے بطنوں میں، نارن، آگ کو، وَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، وَيَصْلَوْنَ، اور ان قریب انہیں ڈالا جائے گا، سعیرا، آگ میں۔ ان الذین یاکلون مال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا ویصلون سعیرا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جو یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہوں، جن کے گھر میں یتیم بچے پلتے ہیں یا جو یتیم بچوں کی پرورش کرنے والے ہیں، ظلم کے ساتھ ان کا اگر مال کھایا جاتا ہے، تو یہ کئی کیسز ہیں ہمارے سامنے، کئی ہمارے گاؤں میں اس طرح کے مسائل آئے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، اگلا بندہ نہ سمجھے تو اس کو اب کیا کہا جا سکتا ہے۔ اس طرح کے مسائل موجود ہیں کہ ظلمن یتیموں کا مال کھایا جا رہا ہے، کہ ہم اس کو پال رہے ہیں تو کیا ہم اس کا مال استعمال نہیں کر سکتے؟
ظلمن اس کا مال استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ مال وقتی طور پہ تو انہیں نفع دے رہا ہے، لیکن یہ قیامت کے دن کے لیے اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور قیامت کے دن ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکلیں گے، ان کے پیٹ جلیں گے، اور اس وقت دنیا دیکھے گی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یتیموں کا مال کھایا ہے۔ وَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب انہیں دوزخ کی آگ میں جو ہے وہ ڈالا جائے گا۔ اس کا مطلب یتیم کا مال کھانے والا کبھی بھی آگ سے جو ہے وہ محفوظ نہیں رہ سکتا۔ جی بیٹے، یہ جو قریبی رشتہ دار ہے ان کی وضاحت خود قرآن پاک آگے کرے گا، ٹھیک ہے؟ وہ خود قرآن پاک سے باقاعدہ ایک ایک چیز واضح ہوگی کہ کون کون سے قریبی رشتہ دار ہیں، یعنی چچا کا کتنا ہے، ماں کا کتنا ہے، ماں کے فلاں رشتے کا کتنا ہے، باپ کے فلاں رشتے کا کتنا حصہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بتائی جائیں گی۔ جی جی ضرور انشاءاللہ سیگا اور روٹ ورڈ میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ آپ کے لیے پھر جو ہے وہ یہ مشکل بنے گی۔ ہم اگلی آیت کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں، آیت نمبر 11۔ اب آپ نے پوچھا تھا، اب دیکھیں اس آیت میں اس چیز کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا قریبی رشتہ دار کون سے ہیں، تو آیت نمبر 11 میں یہ غالباً نصیبہ کا سوال تھا، تو آیت نمبر 11 میں باقاعدہ اس کا جواب جو ہے وہ موجود ہے۔ اللہ نے ایک ایک حصے کو جو ہے وہ واضح فرمایا۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ وہ حصے دیکھیے، ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ سورہ نساء آیت نمبر 11 ارشاد فرمایا، یوسیکم، تمہیں وصیت کرتا ہے اللہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، فی اولادکم، تمہاری اولاد کے معاملے میں، للذکری، خواہ وہ مرد ہو، مثل حظ الانثیین، مثل مانند برابر ہیں، حظ حصہ انثیین دو عورتوں کے، یعنی دو عورتوں کا حصہ اور ایک مرد کا حصہ یہ برابر ہے، یعنی یعنی جو دو عورتوں کا حصہ ہے وہ ایک مرد کو دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی عورتوں کے اگر دو حصے بنتے ہیں تو وہ دو حصے ایک مرد کو دیے جائیں گے۔ یہ آگے جب ترجمہ واضح ہوگا تو میں آپ کو مزید اس کو کلیئر کرتا جاؤں گا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، خدا تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہ ہر حکم میں جو ہے وہ حکمت موجود ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، فَإِن كُنَّ نِسَاءً، پس ان اگر، کنہ ہو نساءً عورتیں، فوق اثنتین، دو سے زیادہ۔ توجہ سے اس آیت کا ترجمہ سماعت کریں۔ پہلے ذکر کیا ایک لڑکا تھا، دو لڑکیاں تھیں، تو دو لڑکیوں کا جو حصہ بنتا ہے وہ ایک لڑکے کو دیا جائے گا۔ مثلا مال کے اگر آپ 3 حصے کرتے ہیں تو مال کے 2 حصے لڑکے کو ملیں گے اور ایک حصہ ان 2 بیٹیوں میں تقسیم کیا جائے گا، یعنی جو 2 بیٹیوں کا حصہ ہے وہ اکیلے ایک لڑکے کو دیا جاتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے اگر عورتیں 2 سے زیادہ ہوں تو اب کیا کرنا ہے، فَلَهُنَّ، تو ان عورتوں کے لیے کیا ہے، ثُلُثَ مَا تَرَکَ، جو چھوڑا ہے اس کا 2/3 دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا 2/3 جو ہے وہ دیا جائے گا۔ آگے ذکر کیا وَإِن، اور اگر کانت واحدہ، اگر لڑکی ہی ایک ہو، پہلے بتایا 2 لڑکیاں ہوں تب کیا معاملہ ہے، 2 سے زیادہ ہو تو ہر ایک کو 1/3 ملے گا۔ اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اب کیا دینا ہے، اب اس کے لیے کیا ہے، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اس کو نصف حصہ دیا جائے گا، اس کو آدھا حصہ دیا جائے گا۔ اب دیکھ لیں یہ شریعت کا اصول ہے، 2 لڑکیاں تھیں تو 2 لڑکیوں کا مال ایک لڑکے کو دیا گیا، لڑکیاں 2 سے زیادہ ہوئیں تو لڑکیوں کا حصہ 2/3 ہو گیا۔ اسی طرح اگر صرف ایک ہی لڑکی ہے تو ایک لڑکی کو جائیداد کا نصف دیا جائے گا، اور یہ آپ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وضع کردہ اصول ہے، اس کی حکمتیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں حکمتیں کیا ہے، اس میں راز کیا ہے۔ اس نے دیکھیں جب بھی حصے کا ذکر کیا ابھی تک صرف ایک مرتبہ مرد کا ذکر کیا، 3 دفعہ عورت کا ذکر کیا ہے۔ آگے ذکر کیا والی آبا وہی، اور ماں باپ کے لیے کیا ہے، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، مثلا ایک آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے ماں باپ موجود ہیں، اس کی اولاد موجود ہے، مثلا اس کی ایک بیٹی ہے تو جائیداد کا آدھا حصہ جو ہے وہ بیٹی کو دیا جائے گا۔ اب جو اس کے ماں باپ حیات ہیں ان کو کیا دیا جائے گا،
جو اس آدمی کے ماں باپ زندہ ہیں یعنی اس لڑکی کے دادا دادی جو زندہ ہے انہیں کیا دیا جائے گا؟ والی ابویہ لکل واحد منہما السدس، تو ان کو اس میں سے چھٹا حصہ دیا جائے گا. یعنی چھٹا حصہ یہاں پر جو انہوں نے ذکر کیا یہ ہوتا ہے، چھٹے حصے سے مراد یہاں پہ ہم لیتے ہیں 1/2 لیا جاتا ہے، سوری 1/6 لیا جاتا ہے. سدس چھٹا حصہ 1/6 یعنی 1/6واں حصہ. اسی طرح تہائی کہتے ہیں 1/3 حصہ. یعنی اگر آپ کے پاس ایک چیز ہے اس کے 3 حصے کریں تو 1/3 جو ہے وہ 1 حصہ ہوتا ہے، 2/3 جو ہے اسی طرح، پھر 3/3 اس طرح کر کے آپ آگے بڑھیں گے. 1/3 کا مطلب ہوتا ہے 1/3. ٹھیک ہے، یعنی 1/3 حصہ آپ نے دینا ہے. تو آبا وین کے لیے، والدین کے لیے جو دنیا سے چلے جائیں ان کے لیے جو حصہ ذکر کیا گیا وہ کیا ہے؟ ان کو جی ٹھیک کہہ رہی ہیں یاسمین، آپ اس طرح بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں. ہاں جی، والی ابویہ لکل واحد منہما السدس، تو ان کے والدین کے لیے کیا ہے؟ چھٹا حصہ یعنی 1/6 ہے. مما، اس میں سے تارا کا جو چھوڑا. اب آگے دیکھیں، ان کان لہو والدن، اگر ہو اس کی کوئی اولاد، وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور پھر اس کی کوئی اولاد نہ ہو، وَوَارِثَهُ أَبَوَاهُ، اس کے ماں باپ اس کے جو ہے وہ مال کے وارث ہوں گے. اب ذرا غور سے اس بات کو سماعت کریں. ایک آدمی دنیا سے چلا گیا، اس کی ایک بیٹی تھی اور ماں باپ زندہ تھے. بیٹی کو نصف مل گیا اور ماں باپ کو چھٹا حصہ مل گیا. یہ اس صورت میں تھی جب اس کی اولاد بھی ہو اور ماں باپ بھی ہو. اگر اس کی اولاد نہ ہو، صرف ماں باپ موجود ہوں، قرآن کہتا ہے فَوَارِثَهُ أَبَوَاهُ، اس کے ماں باپ وارث ہوں گے. اب ماں کو کتنا دیں گے، باپ کو کتنا دیں گے، باقی جو بہن بھائی موجود ہیں انہیں کتنا دیں گے، اس پر ذرا غور کریں. اولاد نہ ہو تو پھر کس طرح تقسیم ہوگا؟ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، جو ماں کو دیا جائے گا وہ ثلث ہوگا، وہ تہائی ہوگا، یعنی 1/3 دیا جائے گا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر اس کی کوئی بہن ہو، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، یعنی اگر صرف ماں ہو تو ماں کو 1/3 دیا جائے گا. اگر ماں کے ساتھ اس کی بہن بھی ہے، یعنی گھر میں ماں کے علاوہ اس کی بہن بھی ہے، تو پھر ماں کو 1/3 نہیں دیا جائے گا، ماں کو 1/6 دیا جائے گا، 1/6واں حصہ. ماں کو 1/6واں حصہ دیا جائے گا. من بعد وصیت یوصی بہا او دین، من بعد، بعد اس کے وصیت، وصیت ہے، یوصی بہا، اس کی وصیت کی ہو، او دین، یا قرض ہو اس پر. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم، آباؤکم تمہارے باپ، ابناؤکم تمہارے بیٹے، لا تدرون تم کو نہیں معلوم، ایہم اقرب لکم ان میں سے کون تمہارے نزدیک تر ہے، نفعن نفع کے اعتبار سے، فریضتاً حصہ مقرر ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی نہایت ہی حکمت والا ہے، نہایت ہی مہربان ہے. یعنی صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو 1/3 ماں کا حصہ ہے. اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کا جو ہے وہ چھٹا حصہ ہے، یعنی ماں اس کی بہن اگر ہو تو، یعنی بہن بھائی دونوں یہاں پہ آئیں گے. کان لہو اخوۃ میں دونوں آئیں گے، بہن اور بھائی. ٹھیک ہے، اگر اس کے بہن اور بھائی دونوں موجود ہوں، یا صرف بہن ہو یا صرف جو بھائی ہو تب بھی ٹھیک ہے، یا دونوں بہن بھائی موجود ہوں، تب اس صورت میں جو حکم ہے قرآن کا وہ یہ ہے کہ اس کو اس کی ماں کو چھٹا حصہ دیا جائے گا. اور یہ تقسیم ترکہ جو ہے وہ میت کی طرف سے ہے. یہ وصیت کے بعد ہے جو اس نے کی ہو، یعنی جو اس نے وصیت کی ہوئی ہے کہ اتنا مال فلاں کو دینا ہے، اتنا فلاں کو دینا ہے، اتنا فلاں کو دینا ہے. وصیت کے بعد جو باقی مال بچ جاتا ہے اس مال کو ایسے تقسیم کیا جائے گا، یا قرض ادا کرنے کے بعد اس کے مال کو اس طرح تقسیم کیا جائے گا. تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ دادوں اور بیٹوں پوتوں سے فائدے کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے، یعنی تمہیں کس سے زیادہ فائدہ حاصل ہے تمہیں یہ نہیں پتا. تو فائدے سے مراد یہاں پر اخروی فائدہ ہے، آخرت کا فائدہ ہے. تمہیں نہیں پتا کہ آخرت میں فائدہ تمہیں جو ہے وہ کون زیادہ دے گا. یہ حصے خدا کے مقرر کیے ہوئے ہیں اور خدا سب کچھ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے.
تو یہ آئے مبارکہ جو ہے وہ ہماری مکمل ہو جاتی ہے. تو اب ہم جو ہے وہ اس کو یہیں پہ جو ہے وہ سٹاپ کرتے ہیں. ان پر جو ہم نے بات کرنی ہے وہ جو ہے تفصیل طلب بھی ہے، تو باقی اس میں حصے موجود ہیں. تو انشاءاللہ جو ہے وہ پچھلی آیت کو بھی ساتھ ملا کر کل کے لیکچر میں ہم تفصیلاً جو ہے وہ اس پر گفتگو کریں گے اور ایک ایک حصے کو جو ہے وہ مینشن کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ جائیداد کی تقسیم جو ہے وہ کس طرح کی جاتی ہے. اور جو باقی سے بچ جائیں گے وہ فقہ کی کتاب سے ہم جو ہے وہ دیکھیں گے، وہ آپ کو میں بتا دوں گا کہ کہاں کہاں سے وہ اسے آپ تلاش کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس جو ہے وہ عطائے حبیب موجود ہے تو آپ اس میں سے وہ حصے نکال سکتے ہیں. پھر میں آپ کو چیزوں کی طرف رہنمائی بھی کروں گا. تو یہ آج کا آپ کا سبق تھا جس میں آپ نے قرآن پاک کی سورہ نساء کی 11 آیات تک جو ہے وہ ترجمہ اور تشریح سماعت کی آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 11 تک یہ آج آپ کا انتہائی اہم سبق تھا، جس کا تعلق وراثت سے تھا، جس کا تعلق ترکے سے تھا، مال تقسیم کرنے سے تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مسائل یاد رکھنے اور اپنے گھروں میں ان مسائل کو سیکھنے اور سکھانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے لیے اتنا ہی سبق ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ کامیاب کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.